أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا صدق اللہ العظیم۔ تیسرا رکوع ہے سورہ مریم کا، آیت نمبر 41 سے آج ہم شروع کریں گے۔ آیت نمبر 50 تک، یعنی یہ تیسرا رکوع مکمل کریں گے ہم۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَاذْکُرْ، اور یاد کرو یا ذکر کرو، تذکرہ کرو، فی الکتاب، کتاب میں، ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس سے پہلے والے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ مریم کا تذکرہ کرو، مریم کا واقعہ گویا انہیں سناؤ۔ پہلے دو واقعات جو سنائے گئے اس میں اصل میں جو سبق تھا وہ نصارہ کے لیے تھا، یا یہود کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یا مشرکین کے لیے بھی اس میں تھا کہ ان کی مدد کس طرح سے کی گئی۔ اب تیسرا جو ہے یہ مشرکین مکہ کے لیے خصوصاً ہے، ان دو واقعات میں بھی تمہارے لیے سبق ہے، اور اس واقعہ میں بھی دیکھو کہ جس طرح تم مجبور کر رہے ہو اہل ایمان کو اپنا وطن چھوڑنے پہ، جس طرح تم انہیں تنگ کر رہے ہو، انہیں بہت زیادہ ستا رہے ہو، اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے گھر سے نکالا گیا۔ تو دیکھو ذرا اللہ نے اس کی کیسی مدد کی، گویا اگر اس کی مدد پہ قادر تھا حضرت اللہ تو محمد علیہ السلام کی مدد کیوں نہ کرے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تم تذکرہ کرو ذرا ابراہیم علیہ السلام کا اس کتاب میں، انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ تھے صدیق نبی، انتہائی سچا، اور وہ تھے نبی۔ صدیق آپ سمجھتے ہیں، یہ ایک اصطلاح قرآن پاک نے استعمال کی ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا، اور وہ کون ہیں؟ ان کا جواب سورہ نساء میں دیا گیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو بیس لائن ہے جو مومنین صالحین کی ہے، اس سے بلند مرتبہ شہداء کا، اور ان سے بلند مرتبہ صدیقین کا۔ پھر آتے ہیں انبیاء۔ انبیاء تو بہرحال وہ بھی ہے، وہ تو انسان کی بس کی بات نہیں، لیکن ان تین درجوں تک انسان اگر محنت کرے، کوشش کرے تو صدیق کے مقام تک جا سکتا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ وہ جو تھے ابراہیم علیہ السلام نبی تو تھے، لیکن صدیق بھی تھے، وہ صدیق نبی تھے۔ اور نبی آپ سمجھتے ہیں نبأن سے ہے، اس کے معنی ہے خبر دینے والا، گویا وہ غیب کی خبر ہمیں دیتا ہے، جو غیب اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، جنت کے بارے میں بتاتا ہے، جہنم کے بارے میں بتاتا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے ہمیں سمجھاتا ہے، آخرت کیا ہے، موت کیا ہے، موت کے بعد کی زندگی کیا ہوگی، تو اس سے باخبر کرتا ہے، اس لیے اسے نبی کہا جاتا ہے۔ ایک اس کے اور معنی بھی آتے ہیں، بلندی کے، رفعت کے، یعنی اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بلندی والا، اعلیٰ مرتبہ والا۔ فرمایا اذ قال لأبیہ، تو ذرا اس واقعے کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا لأبیہ، اپنے ابا سے، اپنے باپ سے، یا ابتی، اے ابا جان، لما تعبد، آپ کیوں پرستش کرتے ہیں، ما لا یسمع ولا یبصر، ایسی چیزوں کی جو نہ دیکھ سکتے ہیں، جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ جو آپ کی کچھ بھی مدد کر سکتے ہیں۔ یا آباتی کہہ کر پکارا، یعنی انتہائی ادب کے ساتھ اور محبت، یا ابھی نہیں کہا،
عربی میں اگر ابا سے کہنا ہو تو یا ابی کہہ سکتے ہیں، لیکن یا ابتی میں محبت ہے، یہ محبت سے بھرا، ادب سے بھرا لفظ ہے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ یہاں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا، یہ ان کے چچا تھے، تو عربی میں باپ کے لیے چچا بھی آتا ہے، لیکن زیادہ تر جو تحقیق ہوئی ہے اصل میں ان کے والد ہی تھے، یہ آزر جو تھے ان کے والد تھے، طارق نہیں تھے۔ یہ بہت سارے جو محققین ہیں انہوں نے تحقیق کر کے یہ بات بتا دی ہے، کیونکہ اس میں کئی جگہ بار بار آتا ہے یا ابتی، یا ابتی آپ دیکھیں گے تو بار بار ابا جان کے الفاظ، اور قرآن نے جب کہا ابا جان تو اس میں خامخواہ ہمیں بائبل کی وہ روایت نہیں لینی ہے، بائبل میں سب کچھ بالکل محفوظ تو نہیں رہا ہے، اس میں کہا گیا تھا کہ بھئی یہ ان کے ابا نہیں تھے، یہ ان کے چاچا تھے۔ بہرحال کچھ بھی ہو تو فرمایا یا ابتی، اے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، آپ کیوں بندگی کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں ایسوں کی جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی مدد دے سکتے ہیں؟ گویا معبود انسان کب بناتا ہے؟ یہ تو کوئی ایسے بچوں کا کھیل تو نہیں ہے کہ فلاں کو معبود بنا لو، نہیں، معبود کس کو بنایا جاتا ہے؟ جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ میری اس وقت مدد کرے گا جب سب میرا ہاتھ چھوڑ دیں گے، جب سب مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے، جب میرے لیے سب دروازے بند ہوں گے، تو معبود وہ ہوتا ہے اس وقت بھی اس کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ جب کسی سے کوئی امید نہیں رہتی، اس وقت بھی امید رہتی ہے معبود سے۔ تو آپ نے کیسے معبود بنائے؟ یہ تو سنتے بھی نہیں، کیا سنائیں انہیں، یہ تو دیکھتے بھی نہیں، کیا دکھائیں اپنا حال انہیں ہم، اور یہ کسی بھی طور سے ہماری آپ کی مدد نہیں کر سکتے، لہذا کیوں آپ نے، یعنی اگر ہم بھی سوچیں گے، اگر ہم نے بھی اپنے ہم وطن جو ہمارے بھائی ہیں ان تک ٹھیک طرح سے ہم نے بھی بات نہیں پہنچائی ہے، اگر ان تک ٹھیک طرح سے بات پہنچائی جائے کہ بھئی کس کی عبادت کی جانی چاہیے، ہمارا معبود کون ہو، ہم نے نفرت کو عام کیا تو لوگ سچی بات سے بھی دور ہو گئے۔ اگر ہم نے محبت کا برتاؤ رکھا ہوتا، محبت سے بات سمجھائی ہوتی، تو جو بھی ہے وہ اس بات پہ غور و فکر کرتا کہ بھئی معبود ٹھیک ہے، ہمارا خدا ہو، ہمارے خدا تو ہے، مگر کون ہے ہمارا خدا؟ کیا ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ جو پہلے ہم پڑھ چکے، ایک سے زیادہ بھی ناممکن ہے، اور اسی طرح سے اگر ہو ایک ہی ہو تو وہ بھی کیسا ہو؟ ایسا کہ جسے ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے تراشنا پڑے، خود کہیں نصب کرنا پڑے، خود اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے، خود اس کی حفاظت کرنی پڑے؟ نہیں، بلکہ معبود تو ایسا ہونا چاہیے جو ہماری حفاظت کرنے والا، جو برے وقت میں ہمارے کام آنے والا ہو، معبود تو وہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا اے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، کن کی عبادت آپ کرتے ہیں، کن کی آپ پرستش کرتے ہیں؟ ایسی چیزوں کی جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کوئی مدد آپ کی کرتے ہیں۔ یا ابتی، اے پیارے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، یعنی میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے، علم وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان باتوں سے باخبر کیا ہے جن باتوں سے آپ باخبر نہیں ہیں۔ فاتبعنی، لہذا آپ میری پیروی کریں، میری بات مان لیں۔ اہدک صراطا سویا، میں دکھاؤں گا آپ کو صراطا سویا، سیدھا راستہ، میں آپ کو سیدھا اور سچا راستہ دکھاؤں گا، آپ میری بات مانیں۔ گویا آج تک اگر آپ تک کوئی نبی نہیں آیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نمائندہ آپ تک نہیں پہنچا تھا، تو کچھ نہ کچھ عذر تھا آپ کے پاس، میں مجھے خبر نہیں تھی۔ اب جب کہ میں آ گیا ہوں اور میرے پاس وہ علم ہے جو علم مجھے اللہ نے عطا کیا، اب آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچنے کی، اب آپ کو چاہیے کہ آپ میری بات مان لیں اور میری پیروی کریں۔ فاتبعنی، آپ میری اتباع کریں اور میں آپ کو سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، تو دیکھیے محبت کیا ہے، شفقت کیا ہے، بار بار میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کریں،
شیطان کی عبادت نہ کرے. تعبد یہاں واضح ہو جاتا ہے. وہ لوگ تو نام سے تو کہتے تھے شیطان پر تو لعنت بھیجتے تھے, تو اس کی عبادت کیسے کرتے؟ گویا عبادت کے مفہوم میں اطاعت بھی شامل ہے. اطاعت بھی عبادت ہی ہے. وہ اگر ایک شخص لعنت بھیجتا ہو شیطان پر, یہ شیطان ہے, لعنت ہے اس پر, لیکن مانتا اسی کی ہو, گویا وہ اسی کی عبادت کرتا ہے, وہ اسی کو اپنا معبود مانتا ہے. لا تعبد الشیطان, اپنے ابا جان سے کہا ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرے, شیطان کی بندگی نہ کرے. ان الشیطان, بے شک شیطان جو ہے, کان للرحمن عصیا, وہ الرحمن کا نافرمان ہے, وہ اللہ کا نافرمان ہے. آپ اس کی بندگی نہ کریں. تو بندگی سے مراد اطاعت, آپ اس کی اطاعت نہ کریں. یا ابتی, اے میرے ابا جان. اور دیکھیں یہ تقریر جو کی ہے بار بار, یا ابتی یا ابتی, انی اخاف, مجھے ڈر ہے, میں ڈرتا ہوں, ان یمسک, کہیں تمہیں آ نہ پکڑے, عذاب من الرحمن, الرحمن کا عذاب تمہیں کہیں آ نہ پکڑے, فتکون, پھر تم ہو جاؤ گے, للشیطان ولیا, شیطان کے ساتھی. یعنی مجھے خوف ہے کہ کہیں تمہیں عذاب الہی نہ پکڑ لے, کیونکہ اس وقت تک تو ٹھیک ہے, تمہیں یہ عذر تھا کہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی بندگی کیسے کی جائے, اللہ کون ہے, میرا سچا معبود کون ہے. اب جب کہ میں آ گیا ہوں, میں اللہ کا نمائندہ ہوں, میں نبی ہوں, میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں, اللہ کی طرف سے مجھے وہ عطا ہوا ہے. لہذا اب میں نے آپ کے سامنے بات واضح کر دی, اب لازم ہے کہ آپ اس بات کو مانیں. اگر نہیں مانتے اب آپ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. مجھے ڈر ہے, انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, مجھے اس بات کا اندیشہ ہے, خوف ہے, ڈر ہے, خدشہ ہے, کھٹکا ہے کہ کہیں آپ کو اللہ کے عذاب میں کہیں آپ گرفتار نہ ہو جائیں اور پھر آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں. جو شیطان کی اطاعت کرے گا وہ شیطان کا ساتھی ہو گیا, اور جو شیطان کا ساتھی یہاں ہوگا وہ مرنے کے بعد بھی شیطان ہی کا ساتھی ہوگا. اور یہ آپ سب جانتے ہیں مرنے کے بعد شیطان, اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد شیطان کا ٹھکانہ کیا ہے, وہ تو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. اب دیکھیے جواب, اب ابراہیم کے والد جواب دیتے ہیں. قال اراغب انت آلہتی, قال, اس نے کہا, اراغب انت آلہتی, کیا آپ میرے جو معبود ہیں آلہتی, ان سے آپ پھر گئے ہیں, برگشتہ ہو گئے ہیں, کیا آپ ان سے روگردانی کر رہے ہیں. اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, اے ابراہیم, بیٹا ابراہیم اس پیار سے کہتا ہے اے پیارے ابا جان, لیکن باپ کیا کہہ رہا ہے, سیدھا ابراہیم, یعنی غصہ دیکھیے کیا ہے. اے ابراہیم, کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے ہو, روگردانی کی ان سے. لئن لم تنتہی, اگر تو باز نہ آیا, لأرجمنک, تو میں ضرور بالضرور تجھے رجم کروں گا, تجھے سنسار کر دوں گا. واہجرنی ملیا, اور تو مجھے چھوڑ کر چلا جا. دوسرے لفظ میں تو دفع ہو جا میری نگاہوں سے, میرے سامنے نہ رہے. اصل میں ملیہ جو ہے ایک مدت کے لیے کہتے ہیں, لمبی مدت تک تو میری آنکھوں سے دور ہو جا, لیکن اس کے معنی ہوتے ہیں کہ تو مجھے دکھائی نہ دے, میرے سامنے نہ رہے, چلا جا, دفع ہو جا. وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا, ذرا دیکھیے یہ جو منکر حق ہوتا ہے اس کے دل میں رحم نہیں ہوتا ہے, اس کے دل میں کوئی آر ترس نہیں ہوتی. یہ نہیں دیکھتا یہ میرا بیٹا ہے, میرا باپ ہے, میرا کون ہے. لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ کس قدر شفقت رکھنے والا, محبت رکھنے والا, نرمی رکھنے والا, اور بار بار اچھا چاہنے والا ہوتا ہے. جب انہوں نے ایسا کہا, اتنے شدید الفاظ کہے, غصے سے کہے, اور ان کو گھر سے نکال دیا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ, تو یہ سب سننے کے بعد بھی مومن کا رویہ دیکھیے, نبی کا رویہ دیکھیے, صدیق نبی کا رویہ دیکھیے. کیا فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام, قال سلام علیک, سلامتی ہو تم پر, سلامتی ہو تم پر. سأستغفر لک,
بس جلدی ہی میں مغفرت کی دعا کروں گا آپ کے لیے، ربی اپنے رب سے، یعنی میں اپنے رب سے آپ کی معافی کی درخواست کروں گا۔ انہو کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ ذرا دیکھیے محبت، وہاں سے دھمکی ہے، نکالا جا رہا ہے، جھڑکا جا رہا ہے، اور یہاں سے کہا سلام ہو آپ پہ، میں تو جا رہا ہوں لیکن میں ضرور اپنے رب سے آپ کی مغفرت، آپ کی معافی کی درخواست کروں گا، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ وَآتَزِلُكُمْ، اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز سے اس واقعے کو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، پورا سین جیسے ہمارے سامنے ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَآتَزِلُكُمْ، میں کنارہ کشی کرتا ہوں تم سے، میں تم سے دور ہو رہا ہوں، میں تمہیں اب چھوڑ رہا ہوں۔ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی دور ہو رہا ہوں جن کی تم بندگی کرتے ہو، یعنی میں تم سے بھی، تمہارے معبودوں سے بھی الگ ہو رہا ہوں، دور جا رہا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں دعا ضرور کروں گا اپنے رب سے، عَسَىٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، امید ہے کہ میرا رب جو ہے میری دعا، جب میں میری پکار کو نامراد نہیں کرے، میری کوئی دعا جو ہے اسے ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکے گا، وہ میری جو مراد ہے اس سے مجھے محروم نہیں کرے گا، وہ ضرور میری دعا قبول کرے گا۔ میں تو جا رہا ہوں تمہیں چھوڑ کر، لیکن میں دعا ضرور کروں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، پھر جب کنارہ کش ہو گیا وہ ان سے، جب ان کو چھوڑ کر چلا گیا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی ان کو بھی، یعنی گھر والوں کو چھوڑ کر، اور جن کی وہ بندگی کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، ان کو چھوڑ کر جب چلا گیا، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے عطا کیا اسے اسحاق اور یعقوب، تو ہم نے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی، اسحاق ان کا بیٹا اور یعقوب ان کا پوتا، اسحاق کی اولاد۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا، یعنی جب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، جب کوئی اپنا وطن چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو، گھر والوں کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو، آرام اور عیش کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، پھر اللہ کو اس قدر رحم آتا ہے اپنے اس بندے پہ کہ اس کی دلی مرادیں پوری کر دیتا ہے، اسے مختلف قسم کے انعامات سے نوازتا ہے۔ تو فرمایا جب ان کو چھوڑ کر چلا گیا تو پہلا انعام ہم نے یہ کیا کہ اسے ایسی اولاد، ایسی اچھی اور فرما بردار اولاد عطا کی جیسے اسحاق علیہ السلام، جن کی پھر پشت سے کتنے نبی آئے، سینکڑوں نبی آئے، یعقوب علیہ السلام بھی انہی کی اولاد ہے، پھر ان کی اولاد آگے یوسف علیہ السلام۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور سب کو ہم نے نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا کیا انہیں مِّن رَحْمَتِنَا، اپنی رحمت سے، وَجَعَلْنَا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے بہت کچھ عطا کیا، بہت کچھ عطا کیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُم، اور بنایا ان کے لیے، یا کر دیا ہم نے ان کے لیے، لسان صدق علیہ، سچی ناموری۔ جیسے ایک اور جگہ قرآن پاک میں ہم نے پڑھا، ابراہیم علیہ السلام ایک دعا کرتے تھے، وَاجْعَلْ لِي لسان صدق، یعنی میرے لیے، وَاجْعَلْ لِي لسان صدق فی الآخرین، کہ آخر میں، بعد میں آنے والوں کے لیے میرے بارے میں سچی ناموری عطا کر۔ اور کیسی ناموری اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ پوری امت مسلمہ تا قیام قیامت اپنی نماز میں ضرور آپ کا تذکرہ کرے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یعنی کس محبت سے پوری امت مسلمہ ان کا نام لیتی ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، بلکہ تمام مذاہب کے ماننے والے ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں،
یہود بھی انہیں اپنا نبی مانتے، ان کی عزت کرتے، نصارہ بھی، اور بہت سارے مشرکین بھی انہیں اپنا نبی ہی سمجھے مانتے ہیں، اپنا اوتار انہیں مانتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ جب تم سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوگی میرے لیے، تو میں نے تمہیں ایسی اولاد عطا کی اور پھر بہت کچھ اپنی رحمت سے عطا کیا، اور تمہارے لیے سچی ناموری، یعنی آپ کی اچھی شہرت، ہر زبان پہ آپ کا اچھا تذکرہ، اور ہر ایک کے دل میں آپ کا ادب اور احترام ہم نے ڈال دیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ بہرحال یہ مکمل ہو گئی، یہاں پہ تیسرا رکوع آج ہم نے مکمل کیا، اور مکمل یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے آ گیا۔ تو اس میں مشرکین مکہ کے لیے خصوصاً اس وقت یہ تھا کہ جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کر پائیں گے؟ ہم ان کی مدد بھی کر پائیں گے۔ اور ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے، جس طرح سے ابراہیم کی مدد کی، جس طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اسی طرح سے آپ کے پیروکاروں کی بھی مدد کی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ واقعی ہم حضور کے پیروکار بنے، ان کی سچی پیروی کرنے والے بنے۔ ایک بار ان آیات کو آپ سنیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صدق اللہ العظیم۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمة واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ آمين۔ السلام۔